آلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار مشائخ اعظام، علماء کرام، سادات کرام، عمائدین شہر، اساتذہ، معلمین، تجار، خواتین و حضرات، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں پیکر خلوص حضرت مولانا علامہ صابر ایوب صاحب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کے جذبوں کو مزید توانا فرمائے۔ جس شوق سے، سلیقے اور قرینے سے جو بھی کام کرتے ہیں اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان کے سینے کو جذبوں کے نور سے مالا مال کر رکھا ہے۔ آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت بری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علماء ہوں، مشائخ ہوں، سادات کرام ہوں یا حضور علیہ السلام کے غلام مسلمانان امت، ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے علاقے کی رہنمائی اور قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف گلیوں، بازاروں، چوکوں، چوراہوں، مساجد، مدارس اور ہر سطح پر لوگوں کے ساتھ انفرادی تعلق اور ملاقات کا سلسلہ ایک کارکن کی طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ وصف ان کی ہر دل عزیزی کا سبب اور باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ شہر کے ساتھ اجتماع انعقاد پذیر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے شہر سے میلوں باہر نکل کے بھی کوئی اجتماع انعقاد کیا تو ایسے ہی ہجوم عاشقاں تھا، اور یہ دن کے اجالوں میں کریں یا رات کی خلوتوں میں، جب بھی آپ کو بلاتے ہیں تو آپ شوق فراواں کے ساتھ چلے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کی محنت، قد و کاوش، خلوص، للہیت اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ربط، رشتہ، اس کا تعلق ہے، وہاں اہالیان تلا گنگ کے مذہبی ذوق اور جوش و خروش کا بھی بہت دخل ہے۔ یہاں تمام طبقات کے لوگ مجھے دیکھنے کو نصیب ہو رہے ہیں،
مختلف افکار کے حامل، مختلف شعبہ جات سے جڑے ہوئے لوگ، علماء، مشائخ، سادات، تجار، اساتذہ، معلمین، ہر شعبہ زندگی سے یہاں نمائندگی موجود ہے۔ اور شہروں کا حسن یہی ہے کہ وہ اجتماعی نظم کے اندر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، اور یہ ختم نبوت ایسا عنوان ہے جس پر امت متفق ہے، متحد ہے۔ اور آج کی تاریخ میں جب ہم یہ کانفرنس انعقاد کر رہے ہیں، یہ اس دور کے اندر ان فتنہ پردازوں کو ایک مضبوط اور توانا میسج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ عالمی طاقتوں کے اشاروں پر یہاں انصاف خرید سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ امت حضور علیہ السلام کے باب میں ہمیشہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی سمجھتی ہے کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ تو اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ ملک کے حساس ادارے اور ذمہ داران اس کی حساسیت کو محسوس کریں گے اور درست اور صائب فیصلہ ہی سامنے آئے گا۔ بصورت دیگر عوام کے جذبات کو قابو میں رکھنا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، چونکہ یہ لوگ سب کچھ سہ لیتے ہیں۔ انہوں نے تمہاری جانب سے آنے والی مہنگائیاں بھی برداشت کر لی، تکلیفوں کے کچوکے سہے، ہر دکھ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے آپ کو بیچنے کی باری آتی ہے تو پھر کوچہ رسول میں اپنے آپ کو فروخت کر کے اپنے لیے سعادتوں کی راہیں حاصل کرتے ہیں۔ ختم نبوت حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اور یہ کوئی ضمنی مسئلہ نہیں ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے، امت کا اساسی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کی قطعی، واضح اور صریح نص اس پہ موجود ہے، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جو ان پڑھ شخص بھی ہے اس آیت کو عربی متن کے ساتھ نہیں تو کم از کم اس کے مفہوم کو ضرور جانتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر نبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اب کوئی رسول اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، اگر اس آیت کریمہ کی تشریح آپ نے سننی ہو تو معصور تشریح ہے جو حضور کی زبان سے ادا ہوئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس کا ہے، تو کسی قسم کا بروزی، ذلی یا کوئی بھی اس کی صورت اور کوئی بھی اس کی شکل کوئی نکالنا چاہے تو اس کی مطلق نفی کر دی گئی کہ میرے بعد باب نبوت بند کر دیا گیا، اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو اللہ نے اتمام دین کر دیا، اللہ نے اتمام توحید کر دیا۔ انبیاء و مرسلین کے سلسلے کی آخری کڑی حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے، اور حضور نے اپنے مبارک اسماء میں سے ایک اسم عاقب بتایا، اور پھر اس کی تشریح بھی خود ہی فرمائی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضور علیہ السلام کو بنا کر کے یہ دروازہ بند کر دیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظتوں کا حصار عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو،
صحف ابراہیم ہوں، صحف موسیٰ ہوں یا باقی پیغمبروں پر اترنے والے صحیفے ہوں، 104 صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن 103 کتابیں اور صحیفے جو ہیں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں لوگوں نے تحریف کی، اور یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، اگر کسی شکل میں اپنی اصلی زبان کے علاوہ بھی تو محرف ہے۔ اسی طرح 100 صحیفہ جو مختلف پیغمبروں پہ نازل ہوا، ان میں بھی تحریف راہ پا گئی۔ ایک کتاب قرآن مجید ہے جس میں تحریف راہ نہیں پا سکتی، اس کے زیر اور زبر کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ ایک پروگرام آیا XT، تو اس میں آپ کوئی عربی عبارت ڈالیں تو اگر اس کا کوئی اعراب غلط ہوگا، ترکیب غلط ہوگی، تو وہ پروگرام آپ کو بتا دے گا کہ یہاں غلطی آ رہی ہے۔ اور جب یہ باقاعدہ ترتیب دیا گیا اور ماہرین نے اس کے اندر نحوی اور صرفی طور پہ ہر طرح سے محنت کر کے جو ہے وہ اس کو مرتب کیا، اور انہوں نے پھر اس کے اندر قرآن مجید کو ڈال کر کے بٹن دبایا کہ دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن جو غلطیوں کا باب تھا اس میں 0 ہی آیا۔ ان کے اس پروگرام کے اندر بھی قرآن مجید کے کوئی غلطی تلاش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سچائیوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی جبکہ باقی کتابیں بھی منزل من اللہ ہیں؟ تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، اور صحف جو انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ تو اس کا سادہ جواب یہی ہے کہ باقی کتابوں میں اگر تحریف راہ پا جاتی ہے کوئی بات نہیں، دوسری کتاب آنے والی ہے، انسانی رشد و ہدایت کی ضرورت کو وہ نئی کتاب پوری کرے گی۔ ایک صحیفے کے اندر اگر کوئی تحریف راہ پا جاتی ہے، لوگ کت و برید کر لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، نیا صحیفہ آنے والا ہے، اترنے والا ہے، جو انسانی ہدایت اور انسانی رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اس لیے کہ اگر اس چشمہ نور کے اندر بھی کوئی امکان غلطی کا موجود ہو تو اس کے بعد تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے جو اترنے والی ہے، تو پھر انسانوں کے لیے تو ہدایت کا چشمہ ہی سوکھ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کا محفوظ ہونا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ اپنے کرم پہ لیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہے ہی نہیں۔ یہ آخری صحیفہ اور آخری کتاب ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کتنے پیغمبر تھے جنہیں شہید کیا گیا؟ بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبروں کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے۔ حضرت یحییٰ کا سر انور کاٹ کر کے تشتری میں سجا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا۔ اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر کوئی پیغمبر شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ کے پیغام کی تکمیل کے لیے، اتمام دین کے لیے، اتمام توحید کے لیے، پیغام حق کے ابلاغ کے لیے دوسرا پیغمبر اور نبی آنے والا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت اللہ لوگوں سے خود فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے جب یہ آیت کریمہ اتری، اور ایک صحابی تلوار سے حضور علیہ السلام کے خیمے کا پہرا دے رہا تھا، تو آقا کریم نے سر انور خیمے سے باہر نکالا اور اس پہرا دینے والے کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ حضور کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، حفاظت فرمائی، حفاظتوں کا مضبوط حصار عطا کیا۔
باقی رسول پیغمبر بھی تو اللہ ہی کے تھے، اسی کے فرستادہ تھے، لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کیوں لی؟ وہ اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام بھی شہید کر دیے جاتے تو اتمام دین کون کرتا؟ اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول آنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر طرح کی تکمیل کے لیے، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ اقدار ہوں، چاہے وہ شریعت ہو، چاہے وہ اتمام توحید ہو، ہر معاملے میں کامل اور مکمل بنایا اور جامع حضور کی ذات ستودہ صفات کو بنایا۔ جب حضور علیہ السلام کی جامعیت کبریٰ طے ہے تو پھر کسی رسول کی عقلاً، شرعاً اور کسی اعتبار سے بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اوصاف حمیدہ کا جامع بنا کر کے انسانی ہدایت کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں وہ پوری کر دیں۔ جب ہر نور اس چوکھٹ سے نصیب ہوتا ہے، ہر شے اس دہلیز سے نصیب ہوتی ہے، اور انسانی فطرت، انسانی طبع، اخلاقیات، اقدار سب کی تکمیل اس دہلیز سے ہوتی ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جب اخلاقیات کی تکمیل بھی اس دہلیز سے ہوتی ہے اور شرائع کی تکمیل بھی اسی دہلیز سے ہوتی ہے اور دین مکمل کر دیا گیا تو اب کسی بھی پیغمبر کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور تم امتوں کے 70ویں عدد کو پورا کرنے والے ہو۔ 70 امتیں گزری ہیں اور اس میں آخری جو ہے وہ عدد ہے، اس کو پورا کرنے والے تم ہو، اور میں پیغمبروں کی تکمیل فرمانے والا ہوں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن یہ بھی خبر ارشاد فرمائی کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو مدعی نبوت ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اب 30 دجال جو بڑے دجال ہیں مختلف زمانوں میں جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ پیدا ہوئے۔ اصل جس چیز کی ڈیمانڈ ہو، مارکیٹ میں توقیر ہو، جس کی جو ہے وہ قیمت ہو، تو اس کا 2 نمبر ہر دور میں آتا ہے۔ تو پیغمبر عزت کا روشن استعارہ ہے، تو لوگوں نے جھوٹی عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، لوگوں کو اپنا مطیع و منقاد اور فرما بردار بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے جھوٹی نبوتوں کے ڈھونگ رچائے، حتیٰ کہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا نامی ایک خاتون، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد مختلف زمانوں کے اندر لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ہمیں پورا شرح صدر کے ساتھ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور حضور کے واضح غیر مبہم فرامین کی روشنی کے اندر ہمیں یقین ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ادعائے نبوت کرے تو اس سے کوئی دلیل بھی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل تو تب کریں کہ اگر امکان موجود ہو، تو جب امکان ہی رد کر دیا گیا تو اس سے دلیل بھی طلب نہیں کرنی چاہیے، اس سے کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اتمام دین کر دیا، اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ 30 کذاب کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف ادوار میں آئیں گے اور وہ گمان کریں گے ہم پیغمبر ہیں، ہم نبی ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، اور وہ مختلف ادوار کے اندر آتے رہے، اور ہر دور کے لوگوں نے اس معاملے کے اندر کبھی کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ 1400 سالہ تاریخ پڑھ لیں، بہت معاملات کے اندر امت کمزوری کا شکار ہوئی، سیاسی طور پہ امت انتہائی کمزوری کا شکار ہوئی، معاشرتی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی، اخلاقیات اور اقدار جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی رہی، علم کی
علم کا بانکپن ایک زمانے میں رہا، لیکن پھر جو ہے وہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب یہ کیفیت بھی تھی۔ کتابیں اپنے وہ اقبال نے جو کہا تھا، وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم ایک موقع تھا کہ ہم علم کی بلندیوں پہ فائز المرام تھے، جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، یورپ میں بیٹھ کے ہی اندلس میں ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ جب یہ لوگ سواد آشنا بھی نہیں تھے، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈالتے تھے۔ ہماری تاریخ روشن، اور آج ہم دریوزہ گر ہو گئے ان کے۔ تو اس امت میں اخلاقی انحطاط آیا، اقدار برباد ہوئے، علمی پستی اور زبوں حالی میں ہم مبتلا ہوئے، معاشی طور پہ بحران در بحران میں ڈوبے، سیاسی طور پہ ہم کمزور ہوئے، خلافت ٹوٹتی رہی، غرناطہ ڈوبا، اور جو ہے وہ بغداد کئی بار اجڑا، اور کہا تھا غالب نے کہ دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا، سکوت دہلی ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ 1857 کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا قیامتیں نہیں توڑی گئیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بات تاریخ کے روشن حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کہ امت بہت امور میں کمزور پڑ گئی اور بہت زیادہ ضعف میں مبتلا ہو گئی، لیکن یہ امت کسی دور کے اندر بھی عشق رسول میں کمزور نہیں ہوئی۔ اور ہمارے دشمنوں کا، ہمارے مخالفین کا اور اسلام کے ابدی دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ ان سے یہ متاع زیست بھی چھین لی جائے، اور اگر ان کی یہ دولت چھین لی جائے تو پھر ان کو مٹانا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ وہ کہتے ہیں ان کے بدن سے اس روح کو نکال لیا جائے۔ ویسے بنیادی طور پہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم سے 4 چیزیں چھیننا چاہتے ہیں، اور مختلف ادوار کے اندر انہوں نے اس پر محنت کی۔ ایک تو ہم سے جہاد چھیننا چاہتے ہیں، جو ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم ان کو برباد کر دیں گے، چونکہ جہاد وہ قوت ہے جو اس امت کو عروج اور بانکپن عطا کرتا ہے۔ جہاد سے ان کو محروم کر دیں اور جہاد سے ان کو وحشت ہونے لگ جائے۔ دوسرا جو ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں، وہ قرآن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ اس امت کی تھیوری ہے، جو اس امت کی وحدت کی علامت ہے۔ چاہے کتنے بھی فرقوں میں بٹی ہوئی امت ہو، قرآن پر جب وہ متفق ہوتے ہیں تو امت واحدہ کی شکل نکلتی ہے۔ یہ تھیوری ہے جس کا پریکٹیکل ایک ہی طرح کے لوگ مارز وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا وہ قرآن کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اور وہ مختلف ادوار میں کوشش کر چکے، لیکن یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ڈاکٹر شوروش نے الفرقان الحق کے نام سے ایک باقاعدہ جو ہے وہ کتاب لکھی، اور کہا کہ یہ میں نے قرآن کا مقابلہ کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر صرف کیے پوری دنیا کی لائبریریوں میں اور اہل تحقیق کے پاس پہنچانے کے لیے، لیکن دنیا نے اس کو پکڑ کے ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا، چونکہ قرآن کا مقابلہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور کہا اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ، اور وہ 40 رکوعات پر مشتمل سورہ بقرہ کے سائز کی سورت کا مطالبہ نہیں، سورۃ الکوثر کے سائز کی 3 آیات پر مشتمل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ بدر میں آئے، احد میں آئے، مقاتلے ہوئے، سر کٹوائے، اور کیا کچھ ہوا۔ کہا آسان سا کام تھا، اور یہ کن سے کہا گیا؟ جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، جو بڑے زبان دان تھے، جن کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، جو کہتے تھے ہم عرب ہیں، دنیا عجم ہے، گونگی ہے، بات کرنے کا ڈھب ہمیں آتا ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہے، جو بات کرنے کا اسلوب جانتے تھے، اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا۔ اور یہ چیلنج آج بھی قرآن کا آج بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ دنیا کے اوپر آج بھی عرب زبان دان موجود ہیں،
جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں۔ فلسطین کے اندر یہودی عربی نسل موجود ہیں، بیروت کے اندر، خود بغداد اور باقی عراق اور شام اور دیگر بلاد عرب کے اندر کتنے لوگ ہیں جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، مختلف اخبارات کے ایڈیٹر ہیں، اور وہ جو ہے وہ پشت در پشت عیسائی یا یہودی چلے آ رہے ہیں اور وہ زبان دانی کے دعوے رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے اس چیلنج کو آج قبول کر لیں، آج کی تاریخ میں، اور 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے آئیں، لیکن اس زمانے میں بھی نہیں لا سکے، جنگوں کے لیے آ گئے لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکے، اور آج بھی دنیا کے دانشور اور دنیا کے ادیب، شاعر اور نثر نگار آج بھی 3 آیتوں پر مشتمل ایک صورت بھی لانے سے قاصر ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ یہ اسلام کی صداقت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ یہ ڈاکٹر شوروش نے جو لکھا، لوگوں نے ردی کی ٹوکری پہ ڈال دیا، اوقات ہی اس کی کیا ہے۔ قرآن اپنی تمام تر شان کے ساتھ آج بھی وہ دعویٰ بار بار دہرا رہا ہے کہ آؤ اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کسی طرح سے جو ہے وہ قرآن کو لوگوں سے نکال دیا جائے، لوگوں سے دور کر دیا جائے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے پہ لی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی ظاہری حفاظت کا جو انتظام ہے وہ حفاظ کی شکل میں اللہ نے رکھا، اور لوگوں کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کہ اپنے بیٹے کو حفظ کرواؤ۔ آج کی تاریخ میں بظاہر حفاظ کی وہ اس معاشرے کے اندر قدردانی لوگ نہیں بھی کرتے، لیکن اس کے باوجود امرا ہو، غربا ہوں، پڑھے لکھے خاندان ہوں یا غریب اور ان پڑھ لوگ ہوں، وہ یہ سعادت اپنے لیے باعث خوش بختی سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ اور آج کی تاریخ میں یہ امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے بانکپن کا زمانہ نہیں ہے، یہ زوال کا دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ معاشی بحرانوں میں مبتلا ہیں، سیاسی طور پہ 56-57 اسلامی ملک ہیں، ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، اور اس کی صورت گری ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نقطے کے برابر اسرائیل ہے، اور وہ عربوں کے اندر جو حال امت کا کر رہا ہے، اور کوئی توانا آواز بھی اس کے سامنے جو ہے وہ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اتنے کمزور ہیں۔ تو اس زوال کے دور کے اندر اگر میں اس مجلس سے ڈھونڈوں تو مجھے سینکڑوں حفاظ مل جائیں گے۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ جو حافظ ہیں ان کو اچھے لہجوں میں پڑھنا سکھائیں، تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ان طلباء میں تلاش کرو اور فہرست مجھے بنا کے دو کہ کتنے حافظ ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فہرست بنا کے دی کہ 450 پونے 500 کے قریب ان بچوں کے اندر حافظ موجود ہیں، جو صرف ایک ادارے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، ان میں 500 کے قریب، پونے 500 کے قریب حفاظ موجود ہیں۔ تو گلی گلی حافظ پائے جاتے ہیں۔ ماہ سیام آتا ہے تو کچھ حافظ ایسے ہوتے ہیں جن کو تراویح کے لیے جگہ نہیں مل پاتی، اتنے حافظ ہیں۔ اور یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب امت زوال کے دور سے گزر رہی ہے، اور جب امت کا بانکپن ہوتا ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی زبان سے حضور کے فرامین سن کے اس کو باقاعدہ نوٹ کرتے تھے، دیکھیے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ 10-20 لوگ ہوں گے جو ریکارڈ کر رہے ہوں گے، باقی سارے سنیں گے اور تشریف لے جائیں گے، اور جو حافظے میں محفوظ رہا وہ محفوظ رکھ لیں گے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی سننے کے لیے بہت سارے لوگ آتے، لیکن کچھ لوگ کہتے کہ ہم ضبط تحریر میں بھی لے آئیں۔ تو جو تحریر کرنا چاہتے تھے ان کی ضرورت کے لیے ایک ایک مجمع میں 4-4 ہزار دواتیں رکھی جاتی ہیں کہ وہ حدیث کو نوٹ کر لیں۔ تو بتاؤ یہ امت کا۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان جب درس حدیث دینے بیٹھتے، درس قرآن دینے بیٹھتے، واعظ کرتے تو آپ کے مجمع میں آپ کے سامنے 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، لیکن دشمن نے ہمیشہ چاہا کس طرح سے قرآن کو ان کی زندگیوں سے نکال دیا جائے۔ تیسری جو چیز جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ
جہاد سے اور وہ حج سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حج امت کی وحدت کا نظم ہے اور حج سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، لہذا کس طریقے سے حج یا تو ختم ہو جائے یا اپنی روح کے ساتھ حج موجود نہ رہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو نظم عطا کیا ہے، محلے کی سطح پہ 5 وقت نماز کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، علاقے کی سطح پہ ہم لوگ 8 دن کے بعد اجتماع جمعہ میں جمع ہوتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، شہر کی سطح پہ ہم سال میں 2 عیدین کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ ہمیں حج کا اجتماع دیا گیا ہے۔ تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پہ یہ ایک مربوط نظم ہے اس امت کا، اور جس کا سب سے بڑا مظاہرہ حج ہے۔ اور حج میں جو عرفات میں خطبہ حج دیا جاتا ہے، اصولی طور پہ وہ پورے سال کے لیے لوگوں کو لاحہ عمل اور لوگوں کو ہوم ورک دیا جانا چاہیے۔ امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ دی ہوئی پرچی ہی نہ پڑے، بلکہ اس کی ٹیمیں تجزیہ کریں کہ امت کو کن امور میں عمل کی ضرورت ہے اور لاحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ امت کی کمزوریوں کو وہ پوری طرح سے غور کرے، اور اس کا ایک مربوط لاحہ عمل جو قابل عمل حل ہے وہ خطبہ حج میں دے، چونکہ پوری دنیا سے نمائندے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ہوم ورک دے کے بھیجے کہ تم نے جا کے اب یہ کام کرنا ہے، اور سال بعد اس کو واچ کرتا رہے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اگلے حج میں ان کو ایڈ کر کے حج کے خطبے میں ان کو اگلے سال کے لیے لاحہ عمل دے۔ چند سال کی محنت کے بعد اگر امام حج بھی اس بات پر پورا زور دے اور حاجیوں کو باقاعدہ یہ ہوم ورک ملے اور واپس آ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کرے، تو امت کے اندر وحدت بھی پیدا ہو اور امت مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش لے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے تو اپنے زمانے میں کہا تھا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ ہمیں زمزم لا کے پیش کرتا ہے، کھجوریں دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کیا وہاں صرف کھجوریں لینے گئے تھے، پانی لینے گئے تھے، یا وہاں سے کچھ نور بھی لینے گئے تھے؟ ہمارا وہ حصہ جو فکری حصہ تھا جو امت کو امت وحدہ بنا دے، کاش کہ وہ بھی ہمیں لا کے دیا جاتا۔ تو حج سے وہ ڈرتے ہیں، اور چوتھی چیز جس سے وہ بہت زیادہ خائف ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس امت کے سینے کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ 4 چیزیں ان سے ختم کر دی جائیں تو یہ امت جو ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی، اور ہر دور کے اندر انہوں نے اس امت کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ دیدہ نادیدہ ہاتھ استعمال کر کے انہوں نے ضرور اس امت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران کا جو بہاءاللہ تھا، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ لوگوں کو روکے کہ وہ حج کے لیے نہ جائیں، اور یہاں ہی ایک کعبہ کا ماڈل بنا لیا جائے اور لوگ اس کے گرد گھوم لیں۔ یہ وہی دور تھا جب یہاں قادیان کا مرزا کھڑا کیا جا رہا تھا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو جہاد سے دور کرو، کہو کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، یہ تلوار کا زمانہ نہیں رہا۔ اور اس نے کہا، خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اس کی جو کتابیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی منسوخیت کے حوالے سے اتنا لٹریچر لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں اس کو پھیلایا ہے، اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں اس لٹریچر سے بھر جائیں۔ تو پوری دنیا کے اوپر اس نے یہ کام کیا، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، چونکہ یہاں ہندوستان کے اندر انگریزوں نے حکومت لی تھی مسلمانوں سے، اور انہیں ڈر لگتا بھی مسلمانوں سے تھا، چونکہ ہندو تو ان کے بغی خواہ تھے، وہ تو پہلے بھی مسلمانوں کی غلامی میں تھے، اب اس کی غلامی میں چلے گئے، تو انہیں ڈر لگتا تھا تو مسلمانوں سے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سین میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اس لیے ان کو تقسیم کرنا تھا، اور ان کو جو ہے ان کے وحدت کو پارا پارا کرنا تھا، ان کے اندر فرقے بنانے تھے، ان کے اندر گروہ بندی کرنی تھی، ان کو آپس میں لڑانا تھا، ان کو نظری مسائل کے اندر الجھانا تھا،
اور ان سے جہاد کے جذبے کو جو ہے وہ ماند کرنا تھا، اس لیے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ چکا تھا کہ ممبر و محراب سے علماء کو اٹھا کے لایا گیا اور توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے فائر کیے گئے، لیکن وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر رہے، کالے پانیوں کی سزائیں دی گئیں اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ٹک ٹکیوں کے اوپر باندھے گئے، لیکن وہاں بھی ترانے حضور کی محبت کے پڑ گئے۔ تو ان کا وہ جذبہ جہاد اس کو ختم کرنے کے لیے اس مرزا قادیانی کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اور درس بہاءاللہ کو تیار کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاکے تراشے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو سینوں کے اندر موجود ہے اس کو ختم کرنا ہے، چونکہ بار بار تسلسل کے ساتھ ایک چیز انسان دیکھتا رہے تو وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہ عادی ہو جائیں، جس طرح ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت کی جاتی ہے اور ان کو کوئی اس کی پریشانی نہیں ہوتی، جبکہ وہ ان کو اپنا نبی اور پیغمبر مان رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ یورپ کے گرجا گھروں کے اندر معاذ اللہ جو انہوں نے شبیہیں بنائی ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، اور پھر جس طرح کی مکروہ اور میری زبان ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار آزادی کے نام سے یہ امت بھی ایسے بے غیرت ہو جائے اور تسلسل کے ساتھ ایسا کرو، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ امت ہر دکھ سہ لیتی ہے، لیکن حضور کے نام پر آنچ آئے یہ امت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ اب بات میں جو کرنے جا رہا ہوں کہ اس امت سے جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے دو لوگ تیار کیے گئے۔ ایک تو ایران کے اندر بہاءاللہ تیار کیا گیا، وہاں چونکہ عربی اور عجمی یہ دو افکار الگ الگ مغرب کے تراشے ہوئے، اسلام نے تو ان کی نفی کی ہے، عرب اور عجم یہ تقسیم اسلام نہیں دیتا، حضور علیہ السلام کے نام سے ہی امت واحدہ بنتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل مومی ناستیں۔ ہم تو اس ایک نام سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے عرب کے رہنے والے ہیں چاہے عجم کے رہنے والے ہیں۔ اسود رائی حضور کی خدمت میں آتا ہے، اللہ اکبر، بکریاں ہانک کے لے کے جا رہا ہے اور راستے میں جو ہے وہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، حضور کا چہرہ نور دیکھ کر کے آگے بڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، حکمت والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو حق ان کے ہیں وہی تیرے حق ہوں گے، جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے تو اپنے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، میرے رنگ کی سیاہی اور میرے کالے رنگ کی وجہ سے لوگوں نے میرا نام بھی اسود رکھ دیا۔ تو کہا ان بکریوں کا کیا کروں؟ کہا ان بکریوں کو اپنے مالک کی طرف ہانک دے، جب اس کے قلعے میں آخری بکری چلی جائے تو تم واپس چلے آنا۔ تو آخری بکری ہانک کے واپس آیا، ادھر گمسان کا رن پڑا ہوا تھا، تو یہ بھی تلوار لے کے آگے بڑھ گیا۔ جب لاشیں اٹھائی گئی تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی تھی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا، فرمایا لوگوں اس شخص نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکاتیں دی، آیا تھا در جنت کھلا تھا سیدھا اندر چلا گیا۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے اور ابو ذر اور ابو بکر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسلام کا فیضان ہے۔ لیکن عجم اور عرب کی تقسیم یہ ہمارے دشمنوں نے کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ جب توڑی گئی تھی تو اس وقت یہی بت تراشا گیا تھا نا کہ یہ ترک ہیں اور تم عرب ہو اور یہ تمہارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائیں، بغاوت کرو ان سے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ہم حضور کے نام سے ایک امت ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، ہندی ہیں، سندھی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چون گلے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مست چشمے ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مومی ناستیم۔ لیکن اب ایران کے اندر یہ بات ڈالنی تھی کہ میاں تم ان کے کعبے کی طرف کیوں جاؤ، تم اپنا کعبہ بناؤ، اور بہاءاللہ کو کھڑا کیا گیا۔ اور آج بھی بہائی
جو ہے وہ ایک تعداد میں موجود ہے دنیا کے اوپر، اور دوسرا جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو یہاں ختم کیا گیا۔ یہاں ضرورت یہ تھی کہ یہ جہاد کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اب جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو شاید کچھ طویل نہ ہو جائے، لیکن یہ ایک بنیادی اور فکری باتیں ہیں۔ 30 دجال حضور نے ارشاد فرمائے تھے ہوں گے مختلف زمانوں میں، اور وہ کذاب ہوں گے۔ مختلف دجال آئے اور ان کے ساتھ ان کی قومیں کھڑی ہو گئی۔ جو یمامہ کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ، اور وہ جو ہے اس تعصب کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب جو ہے وہ قتل ہوا مسلمہ، تو اس کے ماننے والے بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دنیا کے اوپر کتنے بڑی طاقتیں لے کر کے مدعیان نبوتیں آئے، لیکن جب وہ ان کا قصہ تمام ہوا تو ان کے پیچھے ان کے ماننے والے بھی چند سالوں کے اندر اپنا وجود کھو بیٹھے۔ لیکن 100 سال ہونے کو ہے، مرزائی اب بھی موجود ہے، ادھر بہائی اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ 30 دجال مختلف ادوار میں پیدا ہوئے۔ جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، ان جھوٹے مدعیان نبوت کی جھوٹی امتیں وہ بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، ان کا وجود بھی مٹ گیا۔ لیکن یہ دو لوگ جو تھے یہ مٹ گئے اور بڑی ذلت کے ساتھ مرے۔ یہ مرزا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ واش روم میں مرا تھا، اور کس ذلت اور کس رسوائی کے ساتھ مرا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود، اس کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور ان کی تعداد ہر دن کچھ نہ کچھ بڑھتی رہتی ہے۔ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق مختلف مغربی ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، بالخصوص جرمنی کی، 1 سال کے اندر 10,000 لوگ اپنے آپ کو صرف پاکستان سے مرزائی لکھتے ہیں۔ 10,000 لوگ اپنا دین بیچتے ہیں مرزائی ہونے کے لیے، اور جو ہے دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کا فکر و فلسفہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے فلسفے میں جان تھی؟ اس کی فکر میں کوئی جان تھی؟ نہیں۔ تو پھر قادیانی کیوں موجود ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ بہائی کیوں موجود ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، پہلے جو لوگ آئے تھے وہ نفس کی وجہ سے پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، وقار پانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے، یہ برطانوی راج نے ان کو کھڑا کیا تھا، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ آج بھی ان کے پیچھے ہیں، اور ان کی سپورٹ آج بھی ان کو موجود ہے۔ اس لیے امت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بن گئے۔ پاکستان کے اندر یہ مرزائیوں نے جو ادب مچایا، تحریک پاکستان سے قبل کی جو کہانیاں پڑھ لیجئے، اور تحریک پاکستان کے جو ہے وہ دوران کی اور بعد کی کہانیاں پڑھ لیجئے، ان لوگوں نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تو اس وقت قادیان کے اندر چراغاں کیا گیا، اور ان کے ربوے کے اندر جو لوگ دفن ہوتے ہیں، ان کے مرنے والے مردود، وہ اس وصیت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ انڈیا میں ضم ہو جائے گا، اور ہماری یہاں سے لاشیں اٹھا کے وہاں قادیان کے اندر جا کے دفن کی جائیں گی۔ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، دشمن ہیں، اور اسلام کے بھی غدار اور دشمن ہیں، اور پاکستان کے آئین کو، قانون کو، ضابطوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ یہ پاکستان کے اندر شر و فساد بپا کرنے کے لیے جو ہے مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ ہمارے ادارے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نہ جانے کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی نے تو کہا تھا کہ اگر 2 موریا پل کے پاس 2 ٹانگیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں تو اگر آپ تحقیق کریں تو پیچھے مرزائی ہوں گے۔ تو ملک کے اندر جو شر و فساد پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کسی نہ کسی مرزائی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان پنپے، پاکستان نشو و نما پائے، اس کو جو ہے وہ معاشی طور پہ طاقت ملے، اس کی معاشرت اچھی ہو، اور یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے۔ ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ جڑوں کو کاٹنے کے اندر مصروف عمل رہتے ہیں، اور ہر جو ہے وہ چند ماہ کے بعد آپ کوئی نئی شرارت دیکھتے ہیں اور سامنے آتی ہے۔
تو چونکہ ان کے پیچھے ان کے وہ آقا جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا وہ موجود ہیں، باقی جھوٹے مدعیان کے فلسفے ان کے ساتھ دفن ہو گئے، لیکن ان کا جھوٹا پلندہ اور جھوٹا فلسفہ آج بھی اس لیے موجود ہیں کہ پیچھے ان کو میدان میں اتارنے والے موجود ہیں۔ تو جب پورا کفر قادیانیوں کو اس امت میں رخنہ اندازی کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر امت کی بھی ذمہ داریاں فضول تر ہو جاتی ہیں کہ وہ قادیانیت کے لیے جو ہے اس کی مخالفت کے لیے اور قادیانیت کی جو ہے وہ بربادی کے لیے اور ختم نبوت کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اہالیان تلہ گنگ کو بالعموم اور اس ادارے کو بالخصوص کہ آپ ہر سال جس شوق سے اور جس قوت کے ساتھ، چونکہ یہ جو جمعیت افراد ہوتی ہے، افراد کی جو قوت ہوتی ہے، اس کا بہت بہت اثر پڑتا ہے، تو یہ قوت کے ساتھ جس طرح شوق کے اندر اور محبت کی فراوانی میں بڑی بڑی کانفرنس ہر سال یہاں ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ اپنی نسل کو بچانے کی ضمانت ہے، چونکہ وہ دسیسہ کار اتنے جال رکھتے ہیں کہ کسی کو کسی جال میں پھانس لیتے ہیں، کسی کو کسی جال میں پھانس لیتے ہیں اور انسانی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور بارگاہ استی میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ان شریروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ملک کے اندر جو عدالت میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ان کے ذہن کو، دل کو کشادہ کرے اور وہ ان کے پیچھے جو شریر ہیں ان کی شر کو سمجھیں اور اس ملک کو کسی فتنے کی آگ میں جو ہے وہ ڈالنے سے باز رہیں، اور اس ملک کو حضور علیہ السلام کے نام پہ بننا نصیب ہوا، اور یہ ملک انشاءاللہ کبھی بھی یہاں قادیانی اور ان کے جو ہے وہ سرپرست غالب نہیں ہو سکتے۔ اس ملک میں جھنڈا اونچا رہے گا تو میرے حضور کے نام کا جھنڈا اونچا رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے پیار میں لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی سمجھیں گے کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہیں پہ دعا مانگیں گے اور اس کے بعد باجماعت نماز ادا کریں گے۔ یہاں پہ جن کو جگہ ملتی ہے مسجد میں، مدرسے میں، آپ نماز ادا کریں۔ آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے ہمارے عزیز بھائی مبشر حسین لاڈلا اور شانی غوری کے لیے میں بالخصوص قبلہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ آپ دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن آمین۔ الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ اللہ آج کی ختم نبوت کانفرنس جو کہ